سوچیں کہ آپ کو کوئی 1400 سال پرانی دستاویز ملے جس میں ایک بہت ہی پیچیدہ حیاتیاتی عمل کی حیران کن تفصیلات ہوں، ایک ایسا عمل جسے مائکروسکوپ کے بغیر دیکھنا ہی ناممکن ہے، تو ذہن میں ایک ہی سوال آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اور یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی حیرت کو ایک ٹھوس دلیل میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، یہ کوئی نئی بحث تو نہیں ہے، لیکن یہ تحریر اس موضوع کو کچھ خاص قرآنی آیات، ایک حدیث اور جدید دور کی مستند سائنسی کتابوں کے حوالوں سے جوڑتی ہے۔ تو ایک منظم شکل دیتی ہے اس کو۔ بالکل، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے دلائل کو غیر جانبداری سے سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ اپنا مقدمہ کیسے بناتا ہے۔ چلیں پھر ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں، اس تحریر کا بنیادی دعویٰ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن نے 7ویں صدی میں ہی انسانی نشوونما کے وہ مراحل بتا دیے تھے جن کی تصدیق سائنس نے صدیوں بعد کی، 19ویں اور 20ویں صدی میں، وہ بھی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ تو یہ صرف مماثلت کی بات نہیں بلکہ وقت کے ایک بہت بڑے فرق کی بات ہے۔ یقیناً اس دلیل کی اصل طاقت ہی اسی زمانی فرق میں ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 7ویں صدی کے عرب میں جب اناٹمی کا علم نہ ہونے کے برابر تھا، کوئی انسان خود سے یہ تفصیلات جان ہی نہیں سکتا تھا۔ صحیح، اس وقت تو زیادہ تر نظریات ارسطو جیسے یونانی فلسفیوں کے تھے، ہے نا؟ جی، جو سائنسی طور پہ غلط تھے۔ تو اس پس منظر میں یہ مواد دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کا ان مراحل کو بیان کرنا ایک غیر معمولی بات ہے۔ اور اپنے اس مرکزی خیال کو مضبوط کرنے کے لیے مصنف کچھ پچھلی بحثوں کا بھی حوالہ دیتا ہے تاکہ ایک تسلسل رہے۔ جی، جیسے قرآن کی ایک اصطلاح ہے نطفتن امشاجاں، جس کا مطلب ہے مرد اور عورت کے تولیدی مادوں کا ملاپ۔ بالکل۔ آج ہمیں پتا ہے کہ یہ سپرم اور بیجے کا ملاپ ہے، لیکن اس وقت کے لیے یہ ایک انقلابی تصور تھا۔ صحیح۔ پھر خلقن من بعد خلق کا ذکر ہے، یعنی ایک کے بعد ایک تخلیق کے مراحل۔ یعنی یہ خیال کہ انسانی نشوونما اچانک نہیں بلکہ ایک منظم ترتیب میں ہوتی ہے۔ جی، اور پھر ظلمات ثلاث کا بھی ذکر ہے، یعنی رحم کی 3 تاریک تہیں۔ اچھا، جنہیں یہ تحریر جدید اناٹمی کی پیٹ، رحم اور ایمیونیٹک تھیلی کی دیواروں سے جوڑتی ہے۔ بالکل، ان تمام نقاط کو ابتدائی دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ مواد صرف پرانی باتوں پر نہیں روکتا بلکہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جدید سائنسی کتابوں کے حوالے دیتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت ہوشیار حکمت عملی ہے۔ اس سے دلیل کو ایک جدید معروضی بنیاد مل جاتی ہے۔ اور وہ کن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جن کتابوں کا ذکر کرتے ہیں وہ اپنے شعبے میں بہت مستند ہیں، خاص طور پر 3 کتابیں۔ پہلی ہے ڈاکٹر کیتھ ایل مور کی دی ڈیولپنگ ہیومن۔ اچھا۔ کیتھ مور ایمبریولوجی اور اناٹمی کے شعبے میں دنیا کے مشہور ترین سائنسدانوں میں سے ہیں، اور ان کی کتاب دنیا بھر کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک منٹ، تو یہ تحریر ایک مغربی غیر مسلم سائنسدان کی گواہی کو اپنی دلیل کا حصہ بنا رہی ہے؟ یہ تو دلیل کو کافی وزن دیتا ہے۔ بالکل، مصنف کی دلیل کا ایک بڑا حصہ اسی پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور کتابوں کا حوالہ ہے، لینگمنز میڈیکل ایمبریولوجی اور گریز اناٹمی۔ یہ دونوں بھی میڈیکل کے طلباء کے لیے بنیادی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان حوالوں کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ قرآن میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے، یعنی نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور پھر ہڈیوں کا بننا اور ان پر گوشت چڑھنا، یہ ترتیب جدید ایمبریولوجی کی دریافتوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر مطابقت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سائنسی کتابوں کے حوالے تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ مواد صرف سائنس پر انحصار نہیں کرتا، یہ اپنے نقطۂ نظر کو مضبوط کرنے کے لیے مذہبی نصوص سے بھی ثبوت پیش کرتا ہے نا؟ سورۃ الحج کی آیت 54 کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ اس تحریر میں اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اچھا، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف علم کی تشریح صرف مذہبی علم تک محدود نہیں رکھ رہا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ اس میں جدید سائنسی علم کو بھی شامل کرتا ہے۔ اس آیت کو ایک پیشن گوئی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں علم رکھنے والے لوگ یعنی سائنسدان قرآن کی سچائی کو پہچان لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تحریر علم
اور ایمان کو ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی قوتوں کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرا ثبوت پیش کرتے ہیں جو کہ ایک حدیث ہے۔ ہاں، اور یہ حدیث مسند احمد سے لی گئی ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انسان مرد سے پیدا ہوتا ہے یا عورت سے؟ یہ اس دور کا ایک بہت بنیادی سوال تھا، کیونکہ عام خیال تو یہی تھا کہ تخلیق میں صرف مرد کا کردار ہے۔ جی، اور عورت صرف ایک برتن کی طرح ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب بہت اہم تھا۔ کیا جواب تھا؟ اس تحریر کے مطابق جواب بہت واضح تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کل یخلق، یعنی انسان دونوں سے مل کر پیدا ہوتا ہے، مرد کے نطفے سے بھی اور عورت کے نطفے سے بھی۔ اچھا، مصنف اس جواب کو براہ راست جدید جینیات سے جوڑتا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ بچے کی تخلیق کے لیے والد کے سپرم اور والدہ کے بیضے دونوں کا ملنا لازمی ہے۔ تو اس حدیث کو ایک اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جی، کہ یہ علم اس وقت کسی انسانی ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس جواب کو اس دور کی عام فہم یا منطقی استدلال نہیں سمجھا جا سکتا؟ آخر کار یہ مشاہدہ کرنا مشکل تو نہیں کہ تخلیق کے عمل میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ عام مشاہدہ صرف ظاہری عمل تک محدود تھا، اندرونی حیاتیاتی عمل کا علم کسی کو نہیں تھا۔ صحیح۔ خاص طور پر عورت کے نطفے کا تصور، جسے آج ہم بیضا یا اووم کہتے ہیں، اس دور کے لیے بالکل نیا تھا۔ تو یہ تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ جواب کی خاصیت اس کی حیاتیاتی درستگی میں ہے، نہ کہ صرف ظاہری مشاہدے میں۔ اچھا، تو یہ دونوں مذہبی دلائل مل کے ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ قرآنی آیت ایک نظریاتی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ علم اور وحی میں تصادم نہیں، اور حدیث ایک عملی مثال پیش کرتی ہے کہ کس طرح ایک بظاہر سادہ سا جواب اپنے اندر گہری سائنسی حقیقت رکھتا ہے۔ جی ہاں، لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ ماخوذ جس نقطہ نظر کو پیش کر رہا ہے اسے سائنسی اعجاز کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، سائنٹیفک کانکارڈزم۔ جی، یہ ایک مقبول تشریح ہے، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ دیگر اسکالرز اور سائنسدان ان آیات کی مختلف روحانی یا استعاراتی تشریحات بھی کرتے ہیں، اور وہ اس براہ راست سائنسی موازنے سے ہمیشہ اتفاق نہیں کرتے۔ بالکل۔ کچھ کا خیال ہے کہ مذہب اور سائنس دو مختلف دائرے ہیں اور انہیں اس طرح ملانے کی کوشش دونوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس تحریر نے اپنے دلائل پیش کر دیے ہیں، لیکن ان سب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے گفتگو غور و فکر کے حصے میں داخل ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ اس تحریر کا وہ حصہ ہے جہاں وہ اپنے دلائل کو ایک عملی نتیجے سے جوڑتا ہے۔ پہلا اور سب سے بنیادی سبق جو وہ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم اور ایمان آمنے سامنے نہیں ہے۔ یعنی یہ اس خیال کو رد کرتا ہے کہ سائنسی ترقی ایمان کو کمزور کرتی ہے؟ اس کے برعکس اس کا موقف ہے کہ جتنا زیادہ انسان کائنات اور اپنی تخلیق کو سمجھتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ جو یہ تحریر پیش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس قرآن کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت دلچسپ بات بھی کہی گئی ہے کہ قرآن سائنس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت اہم اور باریک نقطہ ہے۔ دیکھیں، مصنف کا مقصد یہ کہنا نہیں ہے کہ قرآن ایک سائنس کی کتاب ہے، اچھا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ قرآن میں بیان کردہ حقائق اپنی جگہ مکمل اور حتمی ہیں۔ سائنس جو ایک انسانی کوشش ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے، اور جب وہ کسی حقیقت تک پہنچتی ہے تو وہ انجانے میں قرآن کی بات کی تصدیق کر دیتی ہے۔ اچھا، تو اس نظریے کے مطابق سائنس اور صحیفہ ایک طویل گفتگو میں ہے جس میں سائنس ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے اور صدیوں بعد اسی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ یقیناً، اور یہی سوچ ہمیں تیسرے سبق تک لے جاتی ہے، جو ہے شکر اور خوشیت۔ جی، خوشیت کا مطلب ہے ہیبت یا عظمت کے احساس سے پیدا ہونے والا خوف اور احترام۔ جب کوئی شخص اپنی تخلیق کے ان پیچیدہ مراحل پر غور کرتا ہے، ایک نظر نہ آنے والے قطرے سے ایک مکمل سوچنے سمجھنے والے انسان بننے تک کا سفر، تو اس کے دل میں اپنے خالق کے لیے شکر پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمارا وجود کتنا قیمتی اور معجزاتی ہے۔
بالکل، اور یہی بات ہمیں چوتھے اور آخری نقطے تک لے جاتی ہے جسے مصنف قرآن کا اعجاز کہتا ہے۔ اعجاز یعنی معجزہ۔ جی، اس تحریر کے مطابق قرآن کا معجزہ صرف یہ نہیں کہ اس میں کوئی غیر معمولی واقعہ بیان کیا گیا ہو، بلکہ اس کا اصل معجزہ اس کا متن خود ہے۔ یہ متن ہر دور کے انسان سے اس کی ذہنی سطح پر بات کرتا ہے۔ 7ویں صدی کے ایک صحرا نشین کے لیے بھی اس میں ہدایت تھی، اور 21ویں صدی کے ایک سائنسدان کے لیے بھی اس میں غور و فکر کا سامان موجود ہے۔ بالکل، اس کا سادہ ہونا لیکن ساتھ ہی گہرے علمی حقائق پر مشتمل ہونا، یہی اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اگر ہم ان تمام دلائل، حوالوں اور اسباق کو اکٹھا کریں تو اس تحریر کا حتمی پیغام کیا بنتا ہے؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس تحریر کا آخری پیغام یہ ہے کہ سائنسی تصدیق کا اصل مقصد ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور قرآن کو ایک مکمل اور ختمی ہدایت کے طور پر ثابت کرنا ہے۔ جی، یہ ایک دائرے کی طرح کام کرتا ہے۔ متن ایک دعویٰ کرتا ہے، سائنس صدیوں بعد اس کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ تصدیق واپس آ کر متن کے الہامی ہونے پر یقین کو مزید پختہ کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے ایک ایسے مواد کا جائزہ لیا جو 7ویں صدی کے ایک مذہبی تتن اور جدید ایمبریولوجی کے درمیان گہری ہم آہنگی کا دعویٰ کرتا ہے۔ بالکل، اور اس نے اپنے دلائل کو مضبوط کرنے کے لیے سورۃ الحج کی ایک آیت، مسند احمد کی ایک حدیث اور کیتھ مور جیسی مستند سائنسی کتابوں کے حوالے استعمال کیے۔ اور اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ہم آہنگی محض اتفاق نہیں بلکہ اس متن کے الہامی ہونے کا ثبوت ہے۔ جی، اور یہ کہ علم اور ایمان ایک دوسرے سے متصادم نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا موضوع ہے جس پر بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ جی، اور چونکہ یہ مواد خود غور و فکر پر بہت زور دیتا ہے تو سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز نقطہ چھوڑ کر بات ختم کرتے ہیں۔ یہ تحریر ہمارے تخلیق کے پیچیدہ حیاتیاتی عمل کو شکر اور عاجزی کے احساس سے جوڑتی ہے، تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اپنی تخلیق کے طریقہ کار کو سمجھنا، چاہے اسے کسی بھی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، مذہبی، سائنسی یا فلسفیانہ، وہ ہمارے اپنے وجود کے بارے میں ہمارے تصور کو کس طرح تشکیل دیتا ہے۔ بالکل، کیا اپنی پیچیدگی کو جاننا ہمیں زیادہ مغرور بناتا ہے یا زیادہ عاجز؟